ابن ماجہ میں حدیث شریف 1388 سنن ابن ماجہ کے اندر، اس کی انہوں نے پوری سند ذکر کی ہے، اور آگے جو مدار ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جا کے سند پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت مولا علی مدینہ العلم کے بعد اس امت کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے امت کو سنا رہے ہیں، اور ہم ان کی سنی ہوئی بات پر ان سے آگے پھر جو اس امت میں یہ بات رائج ہوئی ائمہ کے ذریعے اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے پھر کیا ہے اس کا حکم؟ فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کو تم قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھو۔ کہ سرکار نے امت کو نصاب دیا تو اس نصاب میں یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے قوموا لیلہا، اس رات کا قیام کرو، اور بعد والے دن کا تم روزہ رکھو۔ تو یہ دو حکم تو ڈائریکٹ دربار رسالت سے یہ رات منانے کے بارے میں ملے کہ رات کا قیام اور آگے جو دن ہے اس کے لحاظ سے روزہ۔ پھر اس رات کے اندر اس امت کو کیا ملتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، یہاں لام جو ہے وہ ظرفیت کے لیے ہے، وقت کے معنی میں ہے۔ فرمایا اس رات کو خصوصی اہتمام یہ ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ رب ذوالجلال اس رات کو سورج غروب ہوتے ہوئے ہی آسمان دنیا پہ تجلیات نازل کرتا ہے۔ تو سمائے دنیا، دنیا جو لفظ ہے دنیا بڑا معروف لفظ ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور لفظ دنیا کو نہ جانتا ہو، ہر کوئی دنیا کو جانتا ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ لفظ دنیا ہے کیا اس کو دنیا والے نہیں جانتے، اس کو علماء ہی جانتے ہیں۔ پھر تانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ان کو مولویوں کو پتہ نہیں دنیا کیا ہے، تو دنیا داروں کو پتہ نہیں دنیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ فولا کا وزن ہے۔ تو اس میں اصل میں کیا تھا؟ دن وا تھا، دن وا سے دنیا بنا، اور دنیا کا معنی ہے قریب والی چیز۔ تو آسمان جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ ہے تو بڑا دور، ہم سے دور ہے، یعنی زمین سے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، لیکن باقی آسمانوں کے مقابلے میں یہ ہمارے قریب ہے۔ جس طرح کے مثلا پشاور ہم سے دور تو بڑا ہے، مگر یہ کابل کے مقابلے میں تو قریب ہے، اور پھر جو آگے ماوراء النہر کے علاقے ہیں اور بخارا سمرقند ہے اس سے مزید قریب ہے۔ تو یہ آسمان 500 سال قریب ہے، دوسرا آسمان جو ہے وہ 1500 سال قریب ہے، یعنی اس کے مقابلے میں وہ زیادہ دور ہے، چونکہ یہ 500 سال پر ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال ہے، پھر اس سے اگلے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، تو پھر دوسرے آسمان تک تو 1500 سال بن گئے۔ یہ حساب سائنسدان نے نہیں لگایا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا موٹا ہے ہر آسمان، اور اتنے درمیان میں جو مسافت ہے وہ اتنی ہے۔ تو پھر چلتے چلتے جو 7واں وہ کتنا دور ہوگا، چونکہ اس میں ہر آسمان کی 6 کی 500 سال کی موٹائی ہے، تو وہ اتنی وہ ہے درمیان میں، پھر ہر دو کے درمیان خلا 500 سال کا ہے۔ اس واسطے شریعت نے
یہ جو ہمیں نظر آنے والا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہا ہے، یعنی یہ قریب والا آسمان، اس پر رب ذوالجلال شب برات کے موقع پر سورج غروب ہوتے ہی اپنے خاص جلوے نازل فرماتا ہے۔ تو یہ چونکہ حدیث میں لفظ تھا اس واسطے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ ان اللہ ینزل، لوگ بھی منع اللہ اترتا ہے، تو اترنا چڑھنا چونکہ جسم کی شان ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے جلوے آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ خصوصی طور پر اللہ تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پر لے غروب شمس، وقت غروب شمس، وقت غروب ہی۔ ویسے ہر رات میں پچھلے پہر جا کے اس کی تجلیات آتی ہیں آسمان دنیا پر، لیکن یہ جو شب برات ہے اس کو غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی رب ذوالجلال تجلی فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے رب ہو کے وہ ہر حاجت سے پاک ہے، محتاج ہم ہیں، یعنی ہم محتاج ہیں کہ کہیں موقع ملے تو ہم اپنی درخواست پیش کریں رب کے دربار میں کہ رب ہماری بیماری دور کر، کوئی کہ رب مجھے رزق دے، کوئی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر، یہ ہمیں حاجت ہے، اسے کوئی حاجت نہیں، وہ غنی عن العالمین ہے۔ لیکن اس رات کو وہ خصوصی اعلان کرتا ہے۔ یہ اعلان ہمارے کان نہیں سنتے، لیکن سرکار نے سن کے ہمیں بتا دیا ہے، اور ہمیں اپنے کانوں سے زیادہ اعتماد سرکار کے کانوں پہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُ، اللہ فرماتا ہے، یہ اس لیے صحابہ کو بتایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اس لیے فرمایا کہ چلتے چلتے پیراں والی گلی تک بات پہنچ جائے، ساری امت تک بات پہنچے، کہ اگرچہ ہمیں نہیں سنائی دیتا لیکن رب فرما رہا ہے۔ پہلا اعلان کیا ہے؟ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کیا ہے کوئی ایسا جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو تو میں اسے بخش دوں؟ یعنی کتنا زبردست اعلان ہے، یعنی کس قدر وہ بخشنے کو تیار ہے اور اس کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی بخشش چاہے تو میں بخشوں۔ یہ کس رات کی بات ہے؟ شب برات، برات کی رات، سورج غروب ہوتے ہی اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر کتنا مغفرت کا ہونا یقینی ہے کہ جس نے بخشنا ہے وہی اعلان کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ گناہگار بڑے ہیں، لیکن شوق دلانے کے لیے کہ میں نے تو دروازہ کھول دیا ہے، اب گناہگار بھی تو متوجہ ہو۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کم من قبر محفور وصاحبہ فی السوق مسرور۔ اس رات کے بارے میں آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جن کی قبریں کھودی گئی ہیں اس رات کو، اور انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم کوئی تیاری کریں رب سے گناہ بخشوا لیں، اگلی شب برات تک تو انہوں نے ہونا ہی نہیں ہے، ان کی قبریں کھود دی گئی ہیں۔ وَكَمْ مِن كَفْنٍ مَغْسُولٍ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٍ، کتنے کفن ہیں جو دھو دیے گئے ہیں، دھل گئے ہیں، اور جن جسموں نے وہ کفن پہننے ہیں وہ مشغول بیٹھے ہیں، انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کفن دھل گیا۔ تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کرنے کے لیے کہ کتنی قیمتی رات ہے، تمہاری حاجتیں، بڑی بڑی حاجتیں، ان کو پورا کرنے کے لیے رب خود اعلان کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دستک دیں در رحمت پہ، پتہ نہیں کھلتا ہے، پتہ نہیں کھلتا، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ کھول کے اعلان کر رہا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کوئی نہیں ایسا کہ جو بخشش چاہے تو میں بخشوں۔ پھر دوسرا اعلان رب ذوالجلال فرماتا ہے الا مسترزقن فارزقہ، کوئی نہیں ایسا کہ جس کو رزق کی طلب ہو
اس کی ڈیمانڈ رزق ہو کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا رزق پھیل جائے، ہے کوئی ایسا جو رزق کی فراوانی چاہتا ہے تو میں اس کے رزق میں فراوانی دے دوں، میں اس کو رزق کی کشادگی دے دوں، میں اس کی تنگی ختم کر دوں؟ ہے کوئی ایسا کہ جو چاہے رزق تو میں اس کو رزق دے دوں؟ تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال فرماتا الا مبتلن فاعافیہ، ہے کوئی ایسا بیماریوں نے جس کی کمر توڑ دی ہو، وہ چاہے تو میں اس کو صحت دے دوں؟ الا مبتلا، یہ لفظ تو ہم بھی بولتے ہیں، فلاں فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، فلاں غم میں مبتلا ہو گیا ہے، فلاں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو یہی لفظ رب ذوالجلال نے بولا اور سرکار نے سنایا صحابہ کو، الا مبتلن، الا مبتلا، ہے کوئی کہ جو مبتلا ہو؟ حالانکہ رب کو پتا ہے کہ کون کون ہے، لیکن یہ چاہے تو صحیح رب سے، الا مبتلا، ہے کوئی ایسا کہ جو مبتلا ہو، فاعافیہ، میں اس کو عافیت دے دوں؟ تو یہ لفظ بھی ہم بولتے ہیں عافیت، کہ فلاں کو عافیت مل جائے، سلامتی مل جائے، بیماری سے عافیت مل جائے، دکھ درد سے عافیت مل جائے، غم سے عافیت مل جائے، فاعافیہ، کہ میں اس کو عافیت دے دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ تو رب ذوالجلال رب ہو کے، حالانکہ یہ تو بندے کو چاہیے کہ ہر وقت مانگتا رہے، رب کب بخشش ہوگی میری، کس وقت تو بخشے گا، کب تیرا دروازہ رحمت کا کھلے گا؟ تو وہ رب ہو کے کہتا ہے کوئی ایسا کہ جو یہ چاہے تو میں اس کو دے دوں؟ اور یہ سب کچھ رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایسا کہتا ہوں تو تم غلاموں کو بتا دینا، اس امت کی بہتری کے لیے۔ یہ ہے خاص پیار سرکار کا غلاموں سے، اور یہ ہے نظام مصطفیٰ کی برکت کہ کوئی نظام دینے والا اپنے ورکروں سے وہ پیار نہیں کرتا جو پیار سرکار نے اپنے غلاموں سے کیا ہے۔ کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا رہتا اور امت کو خبر ہی نہ ہوتی اور قیامت کو پتہ چلتا کہ ایک رات تو ایسی بھی تھی کہ اگر اس رات ہم کچھ کرتے تو بہت کچھ مل جانا تھا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام غم خار ہے امت کے، آپ نے بتایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پہنچایا، اور یہ امت آج بھی اس پر قائم ہے کہ یہ رات خاص رات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور پھر یہ اعلان کرتا ہے۔ اب کی دیکھو انسان کی بیسک نیڈز، بڑی بڑی جو ڈیمانڈز ہیں، اس کے لحاظ سے آپ ایک سلیم العقل مسلمان سب سے پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے کندھوں پہ جو گناہوں کی گٹھڑیاں یہ گر جائیں، کسی طرح مجھے معافی مل جائے، میری بخشش ہو جائے۔ تو پہلا اعلان ہوتا ہی بخشش کا ہے، اور پھر آخر دنیا گزارنا ہے، رہنا ہے، اس میں تو رزق بھی چاہیے۔ تو رب نے یہ دعا کی تعلیم دے کر بتا دیا کہ طلب رزق یہ جرم نہیں ہے، طلب رزق کا شرعن حکم بھی ہے، اور پھر دعا طلب رزق کی اس کا بھی حکم ہے، چونکہ ادھر طلب رزق کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ گناہ نماز پڑھنے سے بھی نہیں جھڑتے، روزہ رکھنے سے بھی نہیں جھڑتے۔ پوچھا گیا وہ کیسے جھڑتے ہیں؟ فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، روزی کے غم میں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب غم لاحق ہوتا بندے کو کہ کیا بنے گا، فصل تو پک نہیں رہی، فصل پہ بیماری آ گئی ہے، یا بیج کاشت کیا تھا یہ تو جمی نہیں، یا دکان کھول لی تھی گاہک آ ہی نہیں رہا، یا کچھ پروڈکشن تیار کی تھی آگے بازار میں چل ہی نہیں رہی، تو جب اس کو فکر لاحق ہوتی ہے، غم معیشت اس کو لاحق ہوتا ہے، کوشش کے باوجود جس وقت مسائل بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں وہ گناہ جو نماز پڑھنے سے نہیں جھڑے تھے اس غم سے جھڑ جاتے ہیں۔ دیکھو مومن کی شان، اس کی پانچوں گھی میں ہے۔ اگر مزدور کو دیہاڑی مل گئی ہے پھر بھی، اور نہیں ملی غم میں بیٹھا ہے پھر بھی، کہ وہ انتظار میں ہے کہ مجھے کوئی لے جائے، تو یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے لحاظ سے بھی
अल्लाह का ऐलान दूसरा। और फिर हर बंदे को सेहत चाहिए, हर बंदे को जिस्मानी तौर पर सेहत, या कोई भी गम आया हुआ है, कोई मुसीबत है, कोई नाजायज मुकदमात हैं, कोई किसी तरह की उलझन है, ये सब कुछ मुब्तला के अंदर आता है कोई ऐसा जिसे गमों ने घेरा हुआ हो, वो मुझे कहे मैं उसका गम दूर कर दूं, मैं उसको गमों से निजात दे दूं। और यहां तक बात खत्म नहीं होती, सरकार फरमाते हैं अला कज़ा अला कज़ा, रब आगे ऐलान करते ही जाता है, करता जाता है। कैसे? है कोई ऐसा जिसे इल्म चाहिए तो मैं उसे इल्म दे दूं, है कोई ऐसा जिसे औलाद चाहिए तो मैं उसे औलाद दे दूं, है कोई ऐसा जिसे इज्जत चाहिए तो मैं उसे इज्जत दे दूं। सरकार फरमाते हैं रब वगैरह वगैरह से जिक्र करके सरकार ने फरमाया अल्लाह की तरफ से इस रात में ऐलान होते रहते हैं। कब तक होते रहते हैं? फरमा हत्ता यत्लुअल फज्र, यहां तक कि तुलुए सुबह सादिक का वक्त आ जाता है। यानी जब अजान का टाइम होता है, अजान फजर का, रोजा रखने का टाइम खत्म हो जाता है, अजान का टाइम होता है, उस वक्त तक सारी रात रब के ऐलान जारी रहते हैं। करोड़ों सलाम माहे मदीना तुझे। कितना फायदा सोचा अपनी उम्मत का कि सारी सदियों के लिए, ये नहीं कि शबे बरात एक बार आनी थी सहाबा के जमाने में, फरमाया जब भी शाबान आएगा ये रात जरूर आएगी और ये इनाम है मेरी पूरी उम्मत के लिए। और इसमें ये ऐलान हुआ होंगे। अब जिसने ये मांगने की शर्तें पूरी कर ली, आप सोच रहे होंगे कि रब वैसे ही दे दे, और ये फिर क्यों कहता है कि कोई है ऐसा जो बख्शिश चाहे, कोई है ऐसा जो इज्जत चाहे। तो रब्बे जुल जलाल देता है, मांगे बगैर भी देता है, लेकिन अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर है, उसे पता था कि इस रात के मुनकिर भी आएंगे, इस रात पे फतवे भी लगेंगे, इसको बिदत भी कहा जाएगा। तो फिर हम वैसे ही देते जाएं, उसे देंगे जो मुस्तहिक होगा इसका, कि जिसका अकीदा तो हो, जो इसके लिए एहतमाम तो करे। उधर रहमत दस्तक दे रही हो और ये दरवाजा बंद करके सो गया हो, आगे पीछे मस्जिद में लाइटिंग हो, इस दिन बल्ब भी बुझा दिए गए हो कि अब चूंकि शबे बरात है कोई बंदा नहीं आना चाहिए, तो फिर उसके लिए रहमत कैसे आएगी? जो एहतमाम करेगा। रब्बे जुल जलाल ने खुसूसी ऐलानात किए हैं और वो ऐलानात उम्मत तक हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पहुंचा दिए।